نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے پہلا تشہد بھی سیکھا اور یہ واجب ہے، اور نمازی جب پہلا تشہد بھول جائے تو اسے سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ اور ہم نے تشہد کی دعا بھی سیکھی۔ پہلے تشہد میں کس طریقے سے بیٹھنا ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کرنا اور بائیں پاؤں پر بیٹھنا جو ہے مسنون ہے، اور دوسرا یا آخری تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کے اندر سے نکال کر، یعنی اس کی پریکٹس آپ کریں، کولے پر بیٹھنا، یعنی ایک طرف بیٹھ کر یعنی اطمینان سے بیٹھنا، کیونکہ اب دعائیں بھی پڑھنی ہیں۔ اس کو تورک کہتے ہیں، اور تورک کرنا افضل ہے، یعنی اگر یہ چھوٹ جاتا ہے تو اس سے یہ نہیں کہ نماز آپ کی خراب ہوگی، لیکن یہ کریں تو افضل ہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا۔ آپ دیکھیں کہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے۔ یعنی صحابہ کرام بیٹھتے تھے تو نمازوں کی بات کرتے تھے، بیٹھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کیا کرتے تھے۔ اللہ ہماری مجلسوں کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ اب انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے بعد پہلے تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور بائیں پر بیٹھتے، ٹھیک ہے نا، یہ پہلے تشہد میں یہ طریقہ ملتا ہے، اور آخری رکعت یعنی دوسرے تشہد میں بایاں پاؤں دائیں پاؤں کی پنڈلی کے نیچے سے نکال لیتے اور دایاں پاؤں کھڑا کر کے کولے پر بیٹھتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ تورک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا، اس لیے اس کو کرنا افضل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پہلے تشہد میں تو ہم نے دیکھا کہ التحیات ہم نے پڑھی، اور دوسرے تشہد میں التحیات کے بعد درود شریف، اور اس کے بعد مسنون دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا یا جتنی بھی دعائیں جو ہیں وہ کرنی مسنون ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ تو اب ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ درود شریف میں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم اللہ رب العالمین سے کیا درخواست کر رہے ہیں اور اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں درست طریقے سے نماز کے سارے ارکان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔